والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب بیعۃ النساء رواہ ابن عباس۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری التحویل وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو ادریس الخولانی انہ سمع عبادہ ابن صامت یقول الی آخر الحدیث۔ حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایع النساء بالکلام بہذہ الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے اور اس پر امام بخاری نے جو باب بنایا ہے وہ باب کا نام رکھا باب بیعۃ النساء۔ یہ باب ہے عورتوں کی بیعت لینا کیسا۔ عورتوں کی بیعت بولتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ اور صحابیات ان کی بیعت لیتے تھے۔ مطلب بیعت لینے کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیزوں کا کرنے کا وعدہ لیتے تھے اور کچھ چیزوں سے بچنے کا وعدہ لیتے تھے۔ جیسے نیکیاں کرنے کا وعدہ لیتے تھے اور گناہوں سے بچنے کا وعدہ لیتے تھے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام تقریباً صحابہ بھی اور صحابیات بھی حضور اکرم علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت ہوتے تھے، صحابیات بھی اور صحابہ کرام بھی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ کو بھی بیعت کرتے تھے۔ اچھا، کچھ بیعت ایسی ہوتی تھی کہ جو مسلمان ہونے آیا اور بیعت ہو گیا۔ کبھی کبھی خاص کنڈیشنز ہو جاتی تھی، ہیں مسلمان ہی لیکن کوئی خاص ماحول ہو گیا، کچھ خاص معاملہ ہو گیا تو اس معاملے کو لے کر کے بھی حضور بیعت لیتے تھے۔ جیسے بہت مشہور ہے حضور کی زندگی کا صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی بار عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو روک دیا تھا کہ نہیں، آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سینکڑوں صحابہ کرام تھے۔ آقا کریم علیہ السلام گھر سے نکل بھی چکے تھے، مکہ کے قریب بھی پہنچ چکے تھے، لیکن مکہ والوں نے، مکہ میں اس وقت مشرکین کی حکومت تھی، مشرکین کا قبضہ تھا، مسلمان نہیں تھے وہاں پر، تو انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا کہ نہیں، آپ اندر آؤ گے تو جنگ ہوگی، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا نا، تو حضور اکرم علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت سارے مسلمانوں نے ایک بیعت کیا تھا جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت رضوان۔ اس بیعت میں سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں اس بات کی بیعت کیا تھا کہ ہم مر مٹ جائیں گے لیکن آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ حالات سنگین تھے نا، تو بہرحال اسپیشلی بیعت بھی ہوتی تھی، اور کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کی بھی بیعت آقا کریم علیہ السلام کرتے تھے، اور خاص بیعتیں بھی ہوتی تھی۔ بیعت کو اگر آپ آسان انداز میں سنیں نا، بیعت مطلب کسی بزرگ کے ہاتھ میں، کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کرنا، چاہے ہاتھ دے کر کے ہو، چاہے بزرگ وعدہ کروا رہے ہیں اور آپ وعدہ کر رہے ہیں، چاہے آپ ان کی بولی سن کر ہو یا ان کے ہاتھ میں کپڑا ہو، وہ کپڑا آگے بڑھا کر کے وہ سن کر کے ہو، یا اکیلے ہیں تو اس بزرگ کے ہاتھ میں ہی ہاتھ دے دیا، یہ سارا کچھ بیعت کے ہی صورتحال ہے۔ تو ہمارے نبی بھی بیعت کرتے تھے، صحابہ کی بھی اور صحابیات کی بھی۔ اسی بیعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور آج پیر صاحب جو ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں نا، وہ اپنے مریدوں کو بیعت کرتے ہیں، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔
اسی کی کڑی ہے یہ۔ پیر بھی جب بیعت کرتا ہے تو یہی کرتا ہے، کچھ چیزوں کا وعدہ لیتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، نیکی کروں گا، نہیں کرنے کا وعدہ لیتا ہے کہ چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت و چغلی نہیں کروں گا، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دوں گا۔ جو بھی نہیں کرنے کے کام ہے وہ نہ کرنے کا وعدہ، کرنے کے کام کے کرنے کا وعدہ پیر مرید کرتے وقت جو لیتا ہے نا، اس کی کڑی ملتی ہے حضور کی بیعت سے ہی۔ اتنی بات جب سمجھ گئے نا، اب اس پر امام بخاری نے اس پر جو حدیث لائے وہ حدیث سنیے۔ حدیث پاک دیکھیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کان النبی علیہ السلام یبایع النساء بالکلام، حضور اکرم علیہ السلام عورتوں کی بیعت گفتگو سے لیتے تھے، کلام کر کے لیتے تھے۔ کیا کر کے لیتے تھے؟ کلام کر کے، مطلب بول کر بیعت لیتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ دینے والا معاملہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ تھا بہذی الآیت لا تشرکو، اس آیت کے ذریعے سے کہ لا تشرکو ایک آیت ہے قرآن پاک کی جس میں شرک کی ممانعت اور دیگر گناہوں سے منع کیا گیا ہے، وہ آیت پڑھوا کر کے حضور علیہ السلام بیعت لیتے تھے۔ اچھا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہاں ایک بڑی تاریخی بات کہی ہے، حضور کی عورتوں کی بیعت لینے پر بڑی تاریخی ہسٹوریکل جملہ آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ ان عائشہ قالت کان النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یبایع النساء بالکلام، فرماتی ہیں کہ قالت وما مست ید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدا امرات الا امرات یملکھا، کہ حضور اکرم علیہ السلام جب بیعت لیتے تھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے ٹچ ہوا ہو، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ بیعت کے علاوہ بھی حضور نے ایک بات کلیئر کیا، سیدہ عائشہ نے کلیئر کیا کہ بیعت کے علاوہ بھی کبھی بھی حضور کا ہاتھ کسی عورت کو ٹچ نہیں ہوا، کسی عورت کو، آپ کی بیویوں اور آپ کی باندیوں کے علاوہ، چونکہ باندیاں جو ہوتی تھی نا اس دور میں، باندیاں بھی بیویوں کی طرح ہی ہوتی تھی، باندیوں سے مسلمانوں کی اولادیں بھی ہے، حضور کا ایک بیٹا بھی ایک باندی سے، تو باندی مطلب بیوی ہی ہوتی تھی، وہ بیوی کے سارے معاملات ہوتے تھے، تو بیوی اور باندی تو وہ تو جائز ہی، وہ بیوی ہی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی عورت کا ہاتھ حضور سے نہ ٹچ ہوا اور نہ حضور نے کبھی کسی کو چھوا، کسی عورت کو حضور اکرم علیہ السلام نے ہاتھ نہیں لگایا، ٹچ نہیں کیا، اور بیعت کے وقت بھی آقا نے کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ کوئی عورت ہاتھ پہ ہاتھ دے رہی ہے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت ہو رہی ہے، نہیں، کلام کے ذریعے بول کر حضور علیہ السلام بیعت کرتے تھے۔ اور یہی حکم آج بھی ہے، اگر کوئی پیر مرید کرا رہا ہے تو پیر صاحب یہ نہیں کرا سکتا کہ عورت کا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہے، یا پیر صاحب مصافحہ کر رہے ہیں اور عورتیں ان سے مصافحہ کر رہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا دکھے تو سمجھ جائیے گا یہ بندہ پیر نہیں ہے، یہ اسلام نہیں شیطانیت پھیلا رہا ہے۔ ایسے جاہل لوگ آج بھی ہیں جو مطلب پیر بنے بیٹھے ہیں لیکن ان کو شریعت سے، دین سے لینا دینا نہیں، عورتوں کے بیچ بیٹھتے ہیں، عورتوں سے بلا پردہ ملتے ہیں، یا عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، عورتوں سے پیر ہاتھ دبواتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں آج بھی مارکیٹ میں۔ لیکن آپ کو جہاں پر بھی اس طرح کے لوگ ملے نا تو سمجھ جائے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک بار پیلی بھیت گئے تھے، بریلی شریف کے پاس ایک شہر ہے، بڑا پرانا اور اچھا شہر ہے پیلی بھیت۔ پیلی بھیت آپ گئے، وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بزرگ ہیں، نام ہے شاہ جی میاں، نام بڑا تھا۔ اعلیٰ حضرت جب پیلی بھیت گئے نا تو اپنے کام سے جب فارغ ہوئے، فرصت ہوئے، تو آپ نے چاہا کہ شاہ جی میاں سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں، گئے ان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، بڑے بزرگ تھے۔ اعلیٰ حضرت جب ملاقات کے لیے گئے نا تو اتفاق سے اس وقت وہ بزرگ جو تھے نا اپنے کمرے میں تھے، اور کمرے میں عورتیں بھی بیٹھی تھیں اور آپ مرید کرا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب دیکھا نا تو ملاقات بھی نہیں کیا، جن سے ملنے گئے تھے ملاقات بھی نہیں کیا، واپس آ گئے وہاں سے۔ اچھا، بزرگ بھی اچھے تھے، انہوں نے جب سنا کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان آئے تھے اور دروازے سے واپس چلے گئے ہیں، تو وہ بھی چونکہ اچھے یہ عمل بھلے اس وقت وہ کر رہے تھے لیکن بندے کے اندر اچھائی تھی، انہوں نے جب سنا امام احمد رضا خان آئے تھے اور ملاقات نہیں کیا اس وجہ سے کہ عورتیں بیٹھی ہے، واپس چلے گئے، عورتوں کو بھگایا اور ننگے پیر اعلیٰ حضرت کی تلاش میں نکلے، ننگے پیر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس وقت تک اسٹیشن پہنچ چکے تھے، واپس آپ کی بریلی شریف آنے کا تھا تو پیلی بھیت اسٹیشن پہنچ چکے تھے، یہ بالکل دورے ننگے پیر گئے، جا کر کے کہا حضور آپ آئے تھے اور آ کر کے آپ نے ملاقات بھی نہیں، کوئی ناراضگی، آپ کیوں واپس آ گئے؟ تو فرمایا آپ وہ عورتوں کے ساتھ یوں بیٹھے تھے بلا پردہ، ان کو مرید کرا رہے تھے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔
اگر عورتوں کو مرید کرانا بھی ہے تو بیچ میں پردہ رکھو، پردے کے اس پار عورتیں ہوں، آپ اس پار ہو، بول کر مرید کراؤ۔ یہ عورتوں کو بلا پردہ بٹھال کے رکھنا یا مصافحہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو بزرگ نے اسی وقت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اسٹیشن میں ہی توبہ کیا، اسٹیشن میں ہی توبہ کیا، اور توبہ کیا پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان سے ملے بھی، ان کے خانقاہ میں بھی تشریف لائے، ان کے گھر بھی تشریف لائے۔ اور آج بھی وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آج بھی پیلی بھیت میں ان کا مزار ہے، شاہ جی میاں بہت بڑے بزرگ ہیں، ٹھیک ٹھاک عرس بھی بنتا ہے ان کا۔ تو بہرحال یہ کہ تعلیم یہی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ پیری مریدی ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت پہلے ہے۔ اگر کوئی پیر عورتوں سے مصافحہ کرتا ہے یا بلا پردہ عورتوں کو مرید کراتا ہے تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا کام ہے جن کا دین سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بیعت کراتے تھے تو کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں نہیں آیا، کلام سے بول کر کے ہی حضور بیعت کراتے تھے۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب الاحکام، تقریباً آج ختم ہو جائے گا، یہ چیپٹر ختم ہونے جا رہا ہے آج۔ اس پر جو ایک حدیث پاک بڑی ایمان افروز حدیث پاک دیکھیے، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا ہشام عن معمر عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک انہ سمع خطبۃ عمر الآخرہ حین جلس علی المنبر۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ انس بن مالک حضور علیہ السلام کے خادم صحابی ہیں، 10 سال تک حضور کی خدمت کیا تھا، بچپن سے ہی حضور کے پاس رہے یہ انس بن مالک۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کا دوسرا خطبہ سنا جب حضرت عمر منبر پر تھے۔ دن کون سا تھا؟ دن بھی انہوں نے کہا کہ ذالک غد من یوم توفی النبی علیہ السلام، یہ حضور کے وصال کرنے کے بعد دوسرا دن تھا، یعنی ابھی 2 دن حضور کے وصال کے ہوئے تھے، اور حضرت عمر بیان کر رہے تھے۔ کہاں پر تھے؟ منبر پر۔ بیان کیا کر رہے ہیں سنیے، حضرت عمر کا بیان کیا تھا سنیے۔ جب حضرت عمر منبر پہ آئے فتشہدا، سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا۔ الحمدللہ، کلمہ شہادت پڑھتے رہنا چاہیے، جتنا کلمہ شہادت آپ پڑھیں گے آپ کا ایمان اتنا اپڈیٹ ہوتا رہے گا، ایمان مضبوط ہوتا رہے گا، ہے نا۔ اپڈیٹ کا زمانہ ہے، آدمی چیزوں کو اپڈیٹ کرتا ہے نا، تو ایمان بھی مضبوط کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان میں جو کمیاں ہوتی ہے کلمہ شہادت سے دور ہو جاتی ہے وہ کمیاں۔ ایمان میں جب کسی وجہ سے کمزوری آتی ہے تو کلمہ شہادت پڑھنے سے وہ کمزوری دور ہو کر دوبارہ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم بیان شروع کیے تو پہلے کلمہ شہادت پڑھا، اور وہ ابو بکر سامتن، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے مسجد میں، منبر پر خطاب تقریر کن کی ہو رہی ہے؟ عمر فاروق اعظم کی۔ سامعین میں کون بیٹھے ہیں؟ صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، لا یتکلم، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ قال کنت ارجو ان یعیش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی یدبرنا۔ حضرت عمر نے بیان کیا، شروعات میں کیا جملہ فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہم تمنا رکھتے تھے کہ آقا ہمارے بیچ زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ ہم سب کے بعد تک زندہ رہیں گے۔ 63 سال میں آقا کا وصال ہوا۔ اس دور میں لوگ تو 100 200 سال جیتے تھے۔ سلمان فارسی حضور کے صحابی ہیں، 400 سال سے زیادہ عمر ہے۔ تو اللہ کے رسول 63 سال میں وصال کر گئے۔ وصال کے دوسرے دن تقریر کر رہے ہیں عمر فاروق اعظم اور فرما رہے ہیں کہ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ ہم سب بھی گزر جائیں گے دنیا سے، پھر بھی آقا رہیں گے، لیکن اللہ کو جو منظور ہے یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پردہ فرما گئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرَكُمْ نُورًا، آقا تو پردہ کر چکے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ ایک نور رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ایک نور رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایسا نور ہے کہ تہتدون بہ، تمہیں اس نور سے ہدایت لینا ہے، صحیح راستہ پکڑنا ہے۔ اور یہ وہ نور ہے کہ حد اللہ محمدً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمایا ہے۔ اسی نور سے اللہ کے رسول نے بھی نور لیا ہے، اسی نور سے آپ مسلمانوں کو بھی لینا ہے۔ ایک نور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ رکھا ہے۔ کون سا نور ہے وہ نور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نور قرآن ہے، وہ نور قرآن ہے۔ الحمدللہ یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ ہمارے مذہب کی جو بیس ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے جو تھا آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا۔ زبر زیر پیش کا بھی قرآن پاک میں فرق نہیں آئے گا، مطلب ہمارے دین کی بنیاد کبھی ہلنے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا نور قرآن ہمارے پاس ہے، اور پھر فرمایا وَأَنَّ أَبَا بَكْرَ صَاحَبَ رسول اللہ،
اس کے بعد حضرت عمر نے تقریر کا اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں نا، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ ثانی اثنین، اور دو میں کے دوسرے ہیں، ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ دو چیز حضرت عمر فاروق اعظم نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا۔ پہلی چیز کیا کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ دوسری چیز کیا فرمایا کہ ابو بکر صدیق دو میں کے دوسرے ہیں۔ وَأَنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، اور ابو بکر صدیق تمہارے معاملات میں سب سے بہتر آدمی ہیں۔ صدیق اکبر تمہارے معاملات کو نپٹانے کے لیے، تمہارے معاملات کو دیکھنے کے لیے سب سے بہتر آدمی ہیں۔ فَقُومُوا فَبَايَعُوهُ، کھڑے ہو جاؤ اور صدیق اکبر کی بیعت کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق اعظم۔ فرمایا سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر صدیق اکبر کی بیعت کرو۔ وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةَ بنی ساعدہ، اور اس سے پہلے کچھ لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کر چکے تھے۔ یہ بیعت دوسری بیعت تھی۔ اس سے پہلے کبھی سقیفہ بنی ساعدہ ایک چبوترا تھا انصاریوں کا، وہاں پر پہلی بیعت ہو چکی تھی صدیق اکبر کی، کچھ لوگ بیعت کیے تھے وہاں پر۔ وہاں سے بیعت کرا کر کے حضرت عمر فاروق اعظم صدیق اکبر کو مسجد لائے، اور مسجد لا کر لوگوں کو کہا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ آقا کے بعد کا خلیفہ جو ہیں، آقا کے بعد جو خلیفہ ہیں، جانشین مصطفیٰ ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں، سب بیعت کر لو۔ قال الزہری عن انس بن مالک سمعت عمر یقول لابی بکر یومئذ اصعد المنبر، آقا نے عمر فاروق اعظم نے کہا بیعت کرو، اور بیعت کرنے کے بعد صدیق اکبر سے کہا صدیق آئیے ممبر پر بیٹھیے، لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور بیعت کی پوری ڈیٹیل آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ صدیق اکبر کبھی بھی اس بات کی خواہش نہیں رکھتے تھے کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ آپ پوری اس کی ہسٹوری پڑھیں گے نا تو آپ کو ملے گا کہ صدیق اکبر نے کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ یہاں تک کہ حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے جس کا نام پرپوز کیا تھا، آگے بڑھایا تھا، وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ صدیق اکبر نے عمر فاروق اعظم کو کئی بار کہا کہ عمر تم ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کروں گا، تم ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کروں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا تھا میں کمزور آدمی، صدیق اکبر کی عمر ہو گئی تھی، میں کمزور آدمی، میرے ہاتھ میں کیا خلیفہ بنوں، کچھ دنوں بعد میں چلا جاؤں گا دنیا سے، آپ مضبوط آدمی ہو، عمر بھی کم ہے، طاقت بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، آپ بن جاؤ۔ تو حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ حضرت عمر کہتے تھے کہ آپ کی کمزوری کے ساتھ میری بیعت بھی ہے اور میری طاقت بھی ہے، بھلے آپ کمزور ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں، میں بیعت بھی دے رہا ہوں اور میں اپنی طاقت بھی آپ کو دے رہا ہوں، طاقت میری، کام آپ کا۔ صدیق اکبر نے جب یہ سنا نا تو پھر وہاں تو وہ بات ہوئی ہی، کچھ لوگ بیعت کر چکے ہیں، پھر بھی جب عمر فاروق اعظم صدیق اکبر کو مسجد میں لے آئے تو مسجد میں لانے کے بعد فرمایا آپ ممبر پر بیٹھیے، لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ یہاں تک کہ کئی بار کہا، ایک بار نہیں کئی بار، فلم یزل بہی، کئی بار کہتے رہے، حتی صعد المنبر، یہاں تک کہ کئی بار بولنے کے بعد حضرت صدیق اکبر ممبر پر تشریف لائے۔ جب ممبر پر آئے فبایع الناس عامۃً، تو عام لوگ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت عام ہونے لگی۔ صدیق اکبر کی بیعت میں نا، صدیق اکبر کی بیعت میں ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ حضرت علی کا بیعت کرنا ہے۔ یہ بات چونکہ زمانہ جو ہے نا یہ اس پر بات کرتے رہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں حضرت علی کا کیا رول تھا۔ پچھلے درس میں ایک اشارہ کر دیا تھا، لیکن آج تھوڑی سی مختصر ڈیٹیل سن لیجئے کہ حضرت علی نے صدیق اکبر کی بیعت کیسے کیا تھا۔ حضرت فطر رحمۃ اللہ علیہ ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال پر، آقا کے پردہ فرمانے پر، ایک شخص نے سیدنا علی المرتضیٰ سے عرض کیا، اے علی باہر نکل کر لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خلافت دے دی ہے، اسی طرح حکومت و خلافت کبھی کسی اور کو نہیں مل سکے گی۔ یعنی عجیب غریب قسم کے لوگ ہر دور میں تھے۔ حضرت علی کو آ کے کہہ رہے ہیں حضور کے وصال کے بعد کہ آپ باہر آئیے اور اپنی خلافت کا اعلان کیجئے، لوگ آپ کو مان بھی لیں گے اور اس بہانے خلافت ہمیشہ آپ کے خاندان میں ہی رہ جائے گی۔ حضرت علی بھی علی تھے، کسی کی بات میں آنے والے شخص تھوڑی تھے، کان بھرنے والے بڑھتے رہیں، لیکن حضرت علی کی اپنی شان ہے۔
حضرت علی نے جب سنانا تو کیا فرمایا سنیے. حضرت علی نے فرمایا میں نے جب حضور کی حیات طیبہ میں کوئی غلط بات حضور کی طرف سے نہیں کی تو آپ کے وصال کے بعد کوئی غلط بات نہیں کروں گا. خدا کی پناہ اللہ کے رسول نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا ہے. کلیئر کیا. یعنی اگر اچھا حضرت علی بھی خلافت کے خواہش مند آدمی نہیں تھے. یہ لوگ تو الحمدللہ مجاہدانہ زندگی گزارے. ان کو کوئی حکومت کوئی پد کی خواہش تھوڑی ہوتی تھی. یہ تو الحمدللہ اپنے آپ میں ایک شخصیت ہے. حضرت علی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا جب رسول اللہ کی زندگی میں حیات میں کوئی غلط بات نہیں کیا تو ابھی کون سی غلط بات کروں گا. تم کہتے ہو خلافت ہمیں دی گئی, کس نے دیا ہمیں خلافت؟ ہمیں کوئی خلافت نہیں ملی. رسول اللہ نے ہمیں خلیفہ بننے کے بارے میں نہیں فرمایا. اور ریاض النظرہ کی یہ روایت ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے مجھے خلافت کی وصیت اگر کی ہوتی تو میں بنو تیم کے ان بھائیوں یعنی ابو بکر اور عمر کو منبر رسول پر کبھی کھڑا ہونے نہیں دیتا اور ان سے میں جنگ کرتا, اگرچہ میرے پاس ایک چادر کے سوا کچھ نہ ہوتا تب بھی جنگ کرتا. جی ہاں, تاریخ مدینہ میں یہ روایت ہے. کیا فرمایا کہ اگر رسول کریم علیہ السلام مجھے خلافت کی وصیت کر جاتے تو مجال ہے صدیق اکبر رسول اللہ کے منبر پہ کھڑے ہو جاتے, مجال ہے عمر کھڑے ہو جاتے. میں جنگ کرتا ان سے. اگر رسول اللہ مجھے کہہ کے گئے ہوتے کہ تم خلیفہ ہو تو میری موجودگی میں صدیق و عمر کو میں بالکل بھی منبر رسول پر کھڑا ہونے نہیں دیتا اور انہیں خلیفہ تسلیم ہی نہیں کرتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بارے میں ایسا فرمایا. گویا کہ حضرت علی خود کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے خلیفہ بننے کے بارے میں کوئی ارشاد نہیں فرمایا. ایک بار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خلافت کا پروانہ نہیں دیا, ہم اسے خود اپنے طور پر طلب کر رہے تھے اور اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ درست تھا یا غلط. درست تھا تو اللہ کی طرف سے ہوگا, نہیں تو ہماری طرف سے ہے. الحمدللہ. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی اور دین کو مضبوطی بخشا. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضور کے بعد صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی اور صدیق نے دین کو مضبوط کیا. پھر عمر فاروق اعظم نے بھی ایسے ہی کیا, یہاں تک کہ دین زمین پر اس طرح اطمینان کے ساتھ ٹھہر گیا جیسے اونٹ زمین پر اطمینان سے گردن ڈال دیتا ہے. کتنی پیاری مثال دیا. فرمایا جب صدیق کے بعد عمر بھی خلیفہ بن گئے نا تو عمر نے دین کو اتنا مضبوط کیا کہ دین مضبوطی کے ساتھ زمین پہ بیٹھا, ویسے ہی بیٹھا جیسے اونٹ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی گردن زمین پر ڈال دیتا ہے. یعنی دین مضبوطی کے ساتھ زمین پر تشریف فرما ہوا. یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے. لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کی گزارش کی. لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ صدیق اکبر کی بیعت کر لیجئے کیونکہ آپ کی ذات وہ بابرکت ذات تھی جس کا تعلق اللہ کے حبیب سے بغیر کسی واسطے کے تھا. حضور کے سگے چاچا کے بیٹے ہیں حضرت علی, سگے چاچا کے بیٹے تھے نا. جب سگے چچا کے بیٹے ہیں, حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں, حضور علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں حضور کے ساتھ بھی رہے, یعنی حضور کے ساتھ ٹھیک ٹھاک قربت حضرت علی کی ہیں. تو لوگوں نے آ کے کہا آپ بیعت کر لیں گے صدیق اکبر کی تو بات سب کی ختم ہو جائے گی, الجھنیں ختم ہو جائے گی. اور جب یہ دانا حضور کے تھا اور لوگوں کا غالباً یہ بھی خیال تھا کہ آپ جیسی عظیم ہستی کے بیعت کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو بھی اطمینان حاصل ہو جائے گا اور اس سے صدیق اکبر کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. بہرحال حضرت علی نے صدیق اکبر کو پیغام بھجوا کر اپنے پاس بلا لیا. حضرت علی نے کسی کو بھیجا کہ صدیق کو بلا کے لاؤ. صدیق آئے. سیدنا علی المرتضیٰ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ہم آپ کی فضیلت اور آپ پر اللہ کی نعمتوں سے بہت واقف ہیں. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, ہمیں آپ کی جانب سے عطا کردہ خیر پر کوئی حسد نہیں ہے. علی نے کہا آپ خلیفہ بننے ہمیں کوئی حسد نہیں, کوئی جلن نہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں. یہ سن کر ابوبکر صدیق کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. صدیق اکبر رونے لگے. حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اپنے رشتہ داروں کی نسبت اللہ کے پیارے حبیب کے رشتہ داروں سے محبت اور اچھا سلوک کرنا کہیں زیادہ پسندیدہ ہے. علی نے کہا مجھے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ رسول اللہ کے رشتہ دار سے اچھا سلوک کروں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ صدیق اکبر رسول اللہ کے رشتہ دار نہ ہیں. صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ یہ حضور کے نکاح میں.
تو یہ ایک رشتہ ہے نا، اس رشتے کو بھی حضرت علی نے فرمایا کہ میرے رشتہ دار اپنی جگہ ہے، میں رسول اللہ کے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے عرض کیا میں آپ کی بیعت کے لیے پچھلے پہر نماز ظہر کا وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا ظہر کی نماز کے وقت میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں گا، وہ بھی مسجد میں۔ چنانچہ صدیق اکبر نماز ظہر کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف سے انہی کے الفاظ میں وضاحت کی۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اٹھ کر ابوبکر صدیق کی صداقت، عظمت اور سبقت بیان کی۔ یعنی بیعت کرنے سے پہلے صدیق اکبر کی فضیلت بیان کیا، مسجد میں صدیق اکبر کی شان بیان کیا، بزرگی بیان کی، صداقت بیان کی۔ اور جب صدیق اکبر کی صداقت بیان کی سب کے بیچ، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا، بیعت کی، اور جیسے ہی بیعت کی نا سب لوگ اٹھ کر سیدنا علی المرتضیٰ کو مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے کہ حضور آپ نے بالکل صحیح کیا۔ آپ کی بیعت کے بعد حضرت صدیق اکبر کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور لوگوں کو بھی اطمینان ہوا کہ جہاں جن کے ساتھ علی ہیں حق بھی انہی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا الحمدللہ یوں ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کیے، حضرت علی خود بیعت کیے۔ آپ اس کے بعد اگر بولیں کہ علی پہلا خلیفہ، علی پہلا خلیفہ، عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ علی نے پہلا خلیفہ صدیق کو مانا، دوسرا عمر کو مانا، تیسرا عثمان کو مانا، چوتھے کے لیے خود تیار نہیں تھے، لوگوں نے آپ کو بنایا۔ چوتھا مقام آپ کا ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں ہی چوتھا خلیفہ بن جاؤں، نہیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا حضرت عثمان غنی کے وصال کے بعد علی جیسا کوئی تھے بھی نہیں، لوگ حضرت علی شیر خدا کو چوتھا خلیفہ بنائے، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ ترتیب، یہ لائن جو ہے یہ مسلم ہے، حضرت علی نے بھی اسی کو مانا تھا اور سب کو بھی یہی مان کر کے چلنی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی اہم بات جو ہے نا یہ کی گئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے نا صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے، تو کیا بتایا کہ صدیق اکبر دو میں دوسرے ہیں، دو میں دوسرے ہیں۔ یہ دو میں دوسرے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو دو میں دوسرا کہا تھا، یعنی دو لوگ میں ہیں، دو میں دوسرا بندہ یہ ہے، یعنی دوسرا نمبر ان کا ہے۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 40، اللہ کیا فرماتا ہے دیکھیے، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ ہجرت کی رات کا ذکر ہے کہ جب کفار شرارت کیے مکہ میں تو نبی کریم علیہ السلام کو تشریف لے جانا ہوا۔ صرف دو جان سے، صرف دو جان اس وقت تھی، ایک صدیق، ایک آقا کریم علیہ السلام۔ غور کرے، قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اس ہجرت کی واقعہ کو قرآن کیسا بیان کر رہا ہے دیکھیے، صرف دو جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہاں غار میں تشریف لے گئے نا، دو جان تھے، دو جان، ثانی اثنین فرمائے، دو جان تھے، ایک حضور ہیں، ایک صدیق اکبر ہیں۔ پھر بھی صدیق اکبر فکر مند تھے آقا کریم علیہ السلام کے۔ جب آقا نے صدیق کے چہرے میں فکر دیکھا نا تو آقا نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نہ دیکھیں، جو تم نے نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی رات ان فوج سے مدد کیا جو فوج کو ہم نے دیکھا نہیں اور نہ کسی نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کیا۔ مطلب ایسی بھی مدد ہوتی ہے اللہ کی، اللہ کی فوج آ کے مدد کر جاتی ہے لیکن کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہی سمجھ آیا نا؟ بس اس مدد کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانے ہونا ہے کہ رب کی مدد کے قابل ہم ہو جائیں، ورنہ اپنا تو حال یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی اور پھر دعا کریں کہ مدد نازل ہو جائے، تو کیسے ہوگا؟ باپ بھی اپنے نافرمان بیٹے کے ہاتھ پر شفقت کا ہاتھ نہیں ڈالتا، باپ بھی اپنے نافرمان بیٹے کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتا کہ نافرمان ہو تو کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رب کریم تو باپ کیا، باپ کروڑوں باپ سے زیادہ رحیم و کریم اور احسان کرنے والا رب کریم ہے۔ تو وہ رب کریم ہم نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں اور پھر مدد نازل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر بھی رب کی بہت مدد ہے، شان سے عزت سے لوگ جی رہے ہیں، مسلمان جی رہے ہیں، لیکن یہ کہ حالات جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں نا
تو اس کی وجہ ہوتی ہے مسلمان خود مسلمان اپنے رب سے دور ہو گئے، رب کی نافرمانی پہ زندگی گزار رہے ہیں، بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں، نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے، اللہ کی فرما برداری کم، نافرمانی زیادہ، تو پھر حالات ایسے ہی ہوں گے۔ تو بہرحال کیا فرمایا اللہ نے کہ ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی، اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ثانی اثنین فرمایا نا، اس ثانی اثنین میں سنیے، یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھی اور رسول اللہ کی خدمت میں مخلص صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت تھی۔ حضور کے ساتھ اس دن کون تھے؟ صدیق اکبر تھے نا، بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن کسی کو ہجرت کی رات حضور کے ساتھ ہونے کو نہیں ملا۔ کون ساتھ میں ہوئے؟ صدیق اکبر، مطلب خاص ہیں۔ اور دیگر صحابہ کرام حالات کی نازکی کی وجہ سے کئی لوگ پہلے سے ہجرت کر گئے، صدیق اکبر کو روک کے رکھا گیا تھا، صدیق آپ میں ہی جاؤ، آپ ہمارے ساتھ جاؤ گے، الحمدللہ۔ اور جب جو رات صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، اس رات کی اہمیت سے بس ایک روایت سنیے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے سامنے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہوا۔ حضرت عمر کے پاس کن کا ذکر ہوا؟ صدیق اکبر کا۔ حضرت صدیق کے وصال کے بعد جب ذکر ہوا تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ دیکھیں، حضرت عمر نے فرمایا میری تمنا ہے کاش میرے ساری نیکیاں، میرے سارے اعمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہو جاتا۔ یعنی صدیق کا ایک دن اور صدیق کی ایک رات، کاش میری ساری نیکیاں بس ایک دن ایک رات کی طرح ہو جاتی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر، میری ساری نیکیاں صدیق کے ایک دن اور ایک رات کی طرح ہو جاتی۔ صحابہ نے پوچھا کون سے رات اور کون سے دن کی بات کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ان کی رات تو وہ رات ہے جس میں حضرت صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا، اور جب وہ دونوں غار تک پہنچے تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں تاکہ اس میں کوئی تکلیف والی چیز ہو تو اس کو دور کر جاؤں اور اس کے دور کر دوں، اور آپ کو تکلیف نہ پہنچے بھلے مجھے پہنچ جائے۔ جب حضرت صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں سوراخ دیکھے اور آپ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اس کے بعد تاجدار رسالت سے عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے۔ نبی کریم غار میں تشریف لائے اور حضور نے حضرت صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سوراخ سے کسی چیز نے صدیق اکبر کے پاؤں میں ڈس لیا۔ صدیق نے اس خوف سے ہلے نہیں کہ کہیں رسول اللہ کی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن تکلیف برداشت کرتے رہے۔ چند آنسو حضور کے چہرے اقدس پر گر گئے تو آقا نے فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ جب آقا نے انگوٹھا دیکھا تو آقا نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا دیا تو اسی وقت ساری تکلیف دور ہو گئی۔ بعد میں یہی ڈنک آپ کی وفات کا سبب بنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ رات اور ایسی قربانی، اپنی جان بھی قربان کر دینے کو تیار رسول اللہ پر، اور غار میں اکیلے حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے خود داخل ہوئے، تکلیف والی، ارے تکلیف مجھے پہنچ جائے رسول اللہ کو نہ پہنچے، سانپ ڈس رہا ہے، تکلیف ہو رہی، زہر پھیل رہا ہے، لیکن حضور کو ہلنے نہیں دے رہے ہیں کہ نیند کھل جائے گی۔ یہ جو محبتوں کا اظہار صدیق اکبر نے اس رات کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں کوئی لے لے اور وہ نیکیاں مجھے کوئی دے دے۔ کیا رات تھی صدیق اکبر کی! اور واقعی میں کوئی کسی سے محبت کرنے والا، جو جانی ساری صدیق اکبر نے ہجرت کی رات دکھایا تھا، دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرنے والا وہ جانی ساری نہیں دکھا سکتا۔ یہ تو رات ہو گئی۔ دن کون سا تھا؟ صدیق اکبر، حضرت عمر کہتے ہیں ان کا دن وہ کہ جب حضور کے وصال ظاہری کے بعد عرب کے بہت سارے قبیلے دین اسلام چھوڑ دیے تھے، زکوٰۃ دینے سے لوگ انکار کر دیا تھا، تو اس وقت صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ زکوٰۃ کے مال کی ایک رسی بھی روکی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں میں بہت بڑی آزمائش آ گئی تھی، بہت سارے قبیلے کے قبیلے اسلام چھوڑ دیے تھے، مرتد ہو گئے تھے لوگ، قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان مسلمان ہونے کے بعد بھی اسلام چھوڑ دیا تھا حضور کے وصال کے بعد۔ دراصل اس دور میں جو اسلام چھوڑے تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ اسلام تب تک ہی ہے جب تک محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، لوگ یہ سمجھتے تھے۔
ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے پیدا فرمایا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ بس یہی چلے گئے، لیڈر چلا گیا، نبی چلے گئے تو دین کہاں بچے گا. ایسے لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے. اور کچھ لوگ مسلمان تھے بھی تو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، رسول اللہ کے زمانے تک دیا اب نہیں دیں گے. تو صدیق اکبر نے اس وقت کہا تھا کہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب وہ نہیں دیں گے نا تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا ان سے. تو حضرت عمر نے عرض کیا تھا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ ان لوگوں کے ساتھ الفت اور نرمی کا برتاؤ کیجئے. آپ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، بھلے زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نیا پیغام نہیں آئے گا، اب دین مکمل ہو گیا ہے. کیا لوگ دین میں کمی کریں گے؟ زکوٰۃ کا انکار کرنا دین میں کمی کرنا ہے، حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں. الحمدللہ. صدیق اکبر فرماتے میں زندہ ہوں اور لوگ دین میں کمی کریں گے، یہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ دینی مطلب دینی پڑے گی. اگر کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. حضرت صدیق اکبر نے جو یہ سختی دکھائی تھی نا اس وقت دین پر، حضرت عمر کہتے ہیں حضرت صدیق کا وہ دن، میری ساری نیکی لے لو، وہ دن مجھے دے دو، کہ اس دن انہوں نے اسلام کو بچایا تھا. اگر وہی ڈھیل دے دیتے کہ ٹھیک ہے جو زکوٰۃ نہیں دے رہا نہیں دے، تو دوسرے دن کوئی بولتا نہیں میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، 2 وقت پڑھوں گا. اس کے بعد کچھ اور کوئی بولتا نہیں، لوگ دین کو مذاق بنا لیتے. صدیق اکبر نے اس دروازے کو وہی بند کر دیا، مذاق نہیں، دین آ چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، جو بیان ہو چکا ہے اس کو ماننا پڑے گا. اس کے خلاف گئے تو آپ مسلمان نہیں، ہم جہاد کریں گے آپ کے خلاف. وہ مضبوطی جو صدیق اکبر نے عطا کیا تھا الحمدللہ آج بھی ہے. مسلمان اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے لیکن اگر اس کو بولو زکوٰۃ فرض ہے تو مانے گا کہ زکوٰۃ فرض ہے. مسلمان کو بولو نماز فرض ہے، اگر نماز نہیں بھی پڑھتا ہے تو مانے گا کہ نماز فرض ہے، مانے گا کہ ہاں اقرار تو کرے گا. یہ اقرار کرنا یہ اسلام کے لیے ضروری ہے. اور یہ اقرار جو مسلمانوں میں مضبوطی کے ساتھ چلے آ رہا ہے نا، وہ وجہ صدیق اکبر کا وہ جملہ تھا. الحمدللہ اسلام کتنی مضبوطی صدیق اکبر نے عطا کی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ چیپٹر کتاب الاحکام کی آخری حدیث سنیے، اس کے بعد کل سے کوئی دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. یہ حدیث پاک آپ دیکھیں، باب اخراج الخصوم و اہل الریب من البیوت بعد المعرفہ. حدیث پاک حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب یتحطب ثم آمر بالصلاۃ. یہ حدیث پاک ویسے کئی بار اس بخاری شریف کے درس میں آئی ہے، لیکن حدیث بہت پیاری ہے اور اس پر کچھ باتیں پیاری سنیں گے، اس لیے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں میں. حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. حضور فرماتے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کبھی کبھی کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کو کہوں، لوگ لکڑیاں جمع کریں اور پھر میں کسی کو بولوں کہ تم لوگ نماز پڑھو. لکڑیاں جمع کرنے کو بولوں اور اس میں آگ لگا دوں، لکڑیاں ہو آگ ہو، اور پھر میں کسی کو بولوں نماز کے سمے کہ کوئی اذان پکارے اور کوئی جماعت کرائے، اور میں جماعت میں شریک نہ ہو کر پبلک کے بیچ جاؤں، مسلمانوں کے گھروں کی طرف جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں نہیں جا کر اپنے گھر میں تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں، لکڑی میں آگ لگا کے لے جاؤں مشال بنا کر، اور دیکھوں کہ جو مسجد میں نہیں آیا ان کا گھر جلا دوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدہم انہ یجد ارکن سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء. حضور نے فرمایا، انہیں مسلمانوں کی نس حضور نے اس وقت بھی دیکھا. فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اگر تم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ ایک اچھی ہڈی ملے گی کھانے کو یا 2 اچھی ہڈی ملے گی کھانے کو تو عشاء کے وقت آ جائیں گے. یعنی کھانے کا جو مسئلہ ہے نا، آج بھی اگر یہ کہا جائے کہ 5 وقت جو ہے نا وہ مسجد میں ڈیگ چڑھے گی تو اب دیکھیں پھر بھیڑ، یعنی لوگ کھانے کے نام پر آ جائیں گے. حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ اب اس وقت چونکہ بہت زیادہ نہیں ہوتا تو لوگ ہڈیاں بھی اگر مل گئی نا تو وہ بھی نعمت ہوتی تھی، ہڈیاں بھی چوس چوس کے لوگ لذت لیتے تھے، گوشت کا تو بہت دور کی کوڑی ہوتی. تو حضور نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ اگر 1 یا 2 ہڈی ملے گی تو سب آ جاؤ گے اور یوں آتے نہیں ہو. جبکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں لوگ سبھی نماز کو آتے تھے.
وہ آج کے دور کے لوگوں کے نے حضور فرمایا. اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی مسجد نہیں آتا تھا. وہ دور تھا. آپ کو یقین کریں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کرے تو وہ کافر ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا. صحابہ یہی سوچتے تھے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو مسلمان ہی نہیں ہے وہ. تو صحابہ تو نماز نہیں چھوڑتے تھے. صحابہ تو سارے کے سارے مسجد آتے تھے. یہ آج کے لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ایسا ہو تو یہ ہے کہ کھانے کو دے دیا جائے تو لوگ آ جائیں گے, اور یوں آتے نہیں ہیں. اب دیکھیں کیا حال ہے مسجدوں کا, کیا حال ہے مسجدوں کا. دیکھیے حالات سب کے سامنے ہیں. اللہ نے مسجد کی جو نعمت دیا ہے نا, اس نعمت کے احترام کر کے لوگوں کو مسجد کو آباد کرنی چاہیے. اور یقین کریں اگر مسجد آباد ہے نا تو آپ کی زندگی آباد ہے. دنیاوی نقصان بھلے ہو جائے, آخرت تو اچھی رہے گی. نماز کا مطلب آخرت اچھی رہے گی. دنیا ہمیں کچھ ملے نہ ملے, آخرت تو بہتر ہو جائے گی نا. دنیا ہے ہی کتنے دن کی, آج نہ کل خبر آ جائے گی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. لیکن مرنے کے بعد ایک زندگی ایسی شروع ہوگی جس کا ختم ہونا نہیں ہے نا. تو اس پر آئیے, سجدہ جو ہے نا, سجدہ, اس پر 2-3 روایات آپ سنیے. سجدہ کی کتنی اہمیت ہے اور کیا شان ہے سجدے کی. جو لوگ نماز میں سجدہ کرتے ہیں نا وہ ان روایات کو توجہ سے سن لیں اور فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دیا ہے. یقین کریں کہ اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دیا ہے اس دور میں نا, تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ پر, بہت بڑا احسان ہے. اگر اللہ نے آپ کو ایسی توفیق دیا ہے کہ آپ مسجد آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. یعنی آپ جتنی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. دولت پر شکریہ, ٹھیک ہے, دولت بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن اللہ نے اگر سجدہ کی توفیق دیا ہے, اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دیا, تو اب یقین کریں کروڑ پتی سے بہتر وہ نمازی ہے جو کنگال ہے. جی ہاں, کوئی کروڑ پتی اور بے نمازی ہے نا, تو اس سے بہتر وہ کنگال ہے جو گھر میں تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے. یقین کریں وہ بہتر ہے. اور یہ ظاہر ہوگا, یہ جو میں آج کہہ رہا ہوں نا, یہ قیامت کے دن پردہ ہٹے گا, پھر دیکھے گا کہ وہ کنگال نمازی پہلے جنت میں جا رہا ہے, وہ امیر بے نمازی روک کے رکھا گیا ہے. جی ہاں, وہ امیر بے نمازی کو روک دیا گیا. ایک تو نماز کا حساب اور پوری زندگی کی دولت کا حساب رکے رہو, اور وہ غریب بیچارہ جنت میں جا رہا ہے. حدیث پاک بھی ہے نا, حدیث پاک بھی ہے کہ ایک غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. یہ حدیث پاک بھی ہے. تو یہ ہے کہ نماز ہے. روایات سنیے. سیدنا ابو اسماعیل مرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے. کتنی نفل پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت. اور جب عمر رسیدہ ہو گئے, عمر ہو گئی, کمزور ہو گئے, تو پھر 400 نوافل پھر بھی پڑھتے تھے. 400. بتائیے عشاء 5 وقت کی نماز اگر ہم لوگ لیتے ہیں تو کتنی رکعت ہی ہو پا رہی ہے؟ ان 5 وقت کی نماز میں تو کچھ ہی رکعت ہو رہی. یہ 1000 رکعت جوانی میں پڑھتے تھے اور بڑھاپے میں 400 رکعت پڑھتے تھے. حارث غنوی کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا یہاں تک کہ مٹی نے پیشانی کو نقصان پہنچایا. اتنا لمبا سجدہ کیا, مٹی میں سجدہ کیا. آج کل یہ سب بن گئے ہیں, یہ جو قالین ہیں, جانماز ہیں گھروں میں خوبصورت, یہ آج کل آ رہے ہیں. اچھا بہتر بھی یہی ہے کہ جب آپ مسجد, تو یہ ٹھیک ہے مسجدوں میں بچھے ہوتے ہیں, ہونے بھی چاہیے. جب لوگ اپنے گھر اچھے بنا رہے تو مسجد بھی اچھی ہی بننی چاہیے. وہ دور تھا کہ گھر بھی اچھے نہیں تھے تو مسجدیں بھی اچھی نہیں تھیں. اب مسجد اگر آپ کچی بنائیں گے نا تو پھر ایک وہ ہیبت نہیں ہوگی. لوگ گھروں میں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں تو مسجد میں اربوں خرچ ہونا چاہیے, وہ اللہ کا گھر ہے. لیکن آج بھی اگر آپ کو کبھی گھر میں سنت نوافل کبھی پڑھنے کا موقع ملے نا تو زمین پہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. زمین, سیدھے زمین پہ جو سجدہ کرنا ہے نا, یہ صحابہ کی بھی سنت ہے, حضور کی بھی سنت ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے کسی جانماز پر سے زیادہ کھلی زمین پر سجدہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ سجدہ کرنے سے مٹی میری پیشانی پہ لگتی ہے, اور مٹی پیشانی پہ لگنا, کہتے جب تک پیشانی پر سجدے کی مٹی لگی رہتی ہے فرشتے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ جو بزرگ ہے نا, یہ کھلی زمین پر سجدہ کر رہے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ پیشانی میں زخم ہو گیا. اور جب زخم ہوا 76 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا نا تو گھر والوں میں سے کسی نے ان کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آپ کے اس سجدے کی جگہ جو زخم ہوا تھا نا وہ چمکدار ستارے کی طرح روشن ہے. ستارہ ان کی پیشانی میں جیسے آ کے بیٹھ گیا ہو اور ستارے کی طرح چمک رہا ہے, پیشانی چمک رہی ہے ان کی. کسی نے پوچھا یہ آپ کے چہرے پر یہ نور جیسا کیا چمک رہا ہے؟
تو انہوں نے فرمایا میری پیشانی کو مٹی نے جو نقصان پہنچایا تھا نا، اس کی وجہ سے اللہ نے میری پیشانی کو نورانی کر دیا ہے۔ غور کریں، پیشانی نورانی ہو گئی۔ عرض کی آخرت میں آپ کو کیا مقام حاصل ہوا؟ خواب دیکھنے والے نے یہ بھی پوچھا آپ کو کیا مقام ملا؟ تو فرمایا بہترین گھر ہے جس کے اہل یعنی رہنے والے یہاں سے کبھی منتقل نہیں ہوں گے، کبھی انہیں موت نہیں آئے گی، ایسا گھر اور ایسے گھر والے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ ایسا گھر اور ایسے گھر والے جو یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، یہ گھر کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا گھر ایسے گھر والے اللہ نے مجھے جنت میں عطا کیا ہے۔ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جنت میں گھر والا کون ہوگا؟ جنت کی حوریں، جنت کے خادم، جنت کی نعمتیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ فرمایا ایسی چیزیں اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے جب ان کو خواب میں دیکھا آپ کے سجدے کی جگہ نور بن گئی ہے، تو پوچھا آپ کہاں ہیں؟ جواب دیا میں ایسے گھر میں ہوں کہ جس کے گھر والے یہاں سے کبھی کوچ نہیں کریں گے، کبھی انہیں موت نہیں آئے گی۔ اور احیاء العلوم میں ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی عادت تھی کہ ہمیشہ سجدہ زمین پر ہی کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے بزرگ ہیں، مسلمانوں کے امیر رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے جس طرح کی خلافت چلایا تھا، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ویسے ہی خلافت کی زندگی اور ویسے ہی خلافت کے حالات کو زندہ کیا تھا۔ ان کی خلافت کے دور میں کسی گھاٹ میں شیر اور بکری ساتھ میں پانی پیتے تھے۔ شیر اور بکری کیوں ساتھ میں پی رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز حاکم ہیں، شیر بھی بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ ایسی حکومت تھی عمر بن عبدالعزیز کی، اتنے بڑے حاکم، یعنی شیر پر بھی حکومت ہے۔ سجدہ کس میں کر رہے ہیں؟ زمین پر کرتے، اور سجدے کی جگہ مصلی کبھی نہیں بچھاتے، کبھی نہیں بچھاتے، اور یعنی کہ بغیر کچھ بچھائے سجدہ کرنا مستحب لکھا ہے بارِ شریعت میں بھی۔ اور تاجدار رسالت نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک بندے کی یہ حالت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اسے سجدہ کرتے دیکھے کہ منہ خاک پر رگڑ رہا ہے، یعنی مٹی جو ہے پیشانی میں لگی ہے، یہ جو حالت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور جب تک نمازی کے ماتھے پر سجدے کے دوران لگی ہوئی مٹی باقی رہتی ہے، فرشتے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی کو صاف نہ کرے، کیونکہ جب تک اس کی پیشانی پر نماز سجدے کے نشان بنے رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پوچھنا نہیں چاہیے، آپ نماز پڑھ کے گئے نا، پیشانی پوچھے نہ، رہنے دیں، اور جب تک رہے فرشتے دعا کرتے رہیں گے۔ اور کوئی نمازی اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی، اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی، تو مومن کے لیے تو پہلا حکم جہنم کو یہ ہے کہ مومن کا چہرہ نہیں جلے گا، مومن کا چہرہ نہیں جلے گا۔ اور دوسرا حکم جہنم کو یہ ہے کہ اگر کوئی مومن جہنم میں گناہوں کی وجہ سے گیا بھی، تو مومن سجدہ نماز میں جب سجدہ کرتے تھے نا، سجدے میں بدن کا جو حصہ زمین پر لگتا ہے، جہنم کو حکم ہے خبردار اس جگہ کو نہیں جلانا، وہ جگہ نہیں جلے گی۔ اور جب وہ گناہوں کی سزا کاٹ کر کے یا رسول اللہ کی شفاعت یا اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے نا، تو فرشتوں کو کہا جائے گا ان مسلمان بندوں کو جہنم سے نکالو، تو فرشتے عرض کریں گے مولا کیسے پہچانیں گے؟ جہنم کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا جا کے تو دیکھو میرے ان بندوں کے سجدوں کے حصے سلامت ہیں، وہی دیکھ دیکھ کر پہچان کر نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ یہ نشان بنے گا کب؟ نماز پڑھیں گے تب تو بنے گا، اور یہ سجدے کے اعضاء سجدے میں استعمال ہوں گے تب تو جہنم سے بچے گا۔ نمازوں کی اہمیت کو سمجھیں اور خوب نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ